نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ جو عید آنے والی ہے اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ عید قربان، اور کیا کہتے ہیں؟ عید الضحیٰ یا اضحیٰ؟ بعض لوگ تو عید الضحیٰ کہتے ہیں، اصل پروننسیشن جو ہے اضحیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، ضحیٰ نہیں ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ٹھیک ہے نا۔ اور اضحیٰ جو ہے وہ اضحیۃ ان کی جمع ہے، اضحیہ کہتے ہیں قربانی کو۔ تو عید الاضحیٰ قربانی کی عید، عید قربان یا عید الاضحیٰ۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ بڑی عید، بڑی عید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ بقرہ عید، ہاں بقرہ عید، شکر ہے گائے عید نہیں۔ ویسے بقرہ زیادہ جامع لفظ ہے نا، اس کو اگر بقرہ پڑھ لیں تو گائے بھی بن جائے، اگر بقرہ پڑھ لیں تو جی ٹھیک ہے۔ تو عید قربان، عید الاضحیٰ، بڑی عید، قربانی کی عید اور بقرہ عید، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی امپورٹنٹ اوکیزن ہے کہ نہیں، کوئی اہم واقعہ ہے، کوئی اہم چیز ہے، کوئی قابل ذکر چیز ہے۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں؟ عید کی کیا بات ہے؟ بڑی عید پہ تو بہت بور ہوتے ہیں، نہ عیدی ملتی ہے، گوشت بہت سنبھالنا پڑتا ہے اور بہت اسمیل آتی ہے اور بہت کام کرنا پڑتا ہے اور ہم تھک جاتے ہیں اور کپڑے پہننے کا مزہ نہیں آتا، وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور مہندی بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ بھی گوشت کے ساتھ دھل جاتی ہے۔ اچھا، قربانی کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کا لفظ جو ہے نا یہ قرب سے نکلا ہے، قرب، قرب پانے کے لیے، یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا کرنا؟ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دینا، قربان کر دینا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ ہمارے اور اللہ تعالی کے بیچ میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کس طرح؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، مثلا کچھ لوگوں نے ابھی کورس شروع کیا ہے، کچھ لوگ بیچ میں آ پھنسے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی مقام پر ہے، کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں، اس راستے میں کئی مشکلات ہیں نا۔ اسی طرح کبھی ہمیں کسی چیز کی محبت ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، کبھی کوئی مجبوری رکاوٹ بنتی ہے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بالکل سیدھا خط کھینچا اور پھر اس کے اوپر دوسری طرح خط کھینچے، یعنی کراس ایک طرح سے کیا اس خط کو، اور فرمایا کہ ہر خط کے، یعنی انسان صراط مستقیم پہ جب چلنے لگتا ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک شیطان آ جاتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی وہ اندر سے ہوتی ہے، کبھی باہر سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، حتیٰ کہ انسان موت کی وادی میں جا پہنچتا ہے نا۔ تو اب اپنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا راستے کی، ان کو ہٹانے کا نام جہاد ہے، اور پھر ان میں سے جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو اپنی مرضی سے قربان کرنے کا نام پھر قربانی ہے۔ اصل میں قربانی کہتے ہیں کسی کی خاطر، دوسرے کے فائدے کی خاطر یا دوسرے کے آرام کی خاطر یا دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اپنا فائدہ، اپنی ضرورت، اپنی محبت، اپنی چیز دے ڈالنا۔ مثلا آپ کے پاس کچھ پیسے، آپ کو کوئی چیز بہت ضرورت ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جا کے اپنے لیے خرید لیں۔ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک شخص آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو آپ کو اپنے سے بھی زیادہ ضرورت مند نظر آتا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے آپ آنکھ بند کر کے نکل جائیں، اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دیں،
اب آپ سوچتے مجھے کیا ملے گا، میں کیوں ایسے کروں، اور میں ہی کیوں کروں، کوئی اور کیوں نہ کرے، میرا کیا قصور ہے کہ اگر اس کی ضرورت ہے. ایسا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب اگر ایک شخص وہ چیز دے دیتا ہے تو اس نے گویا کیا کیا، قربانی کی، اور جو نہیں دیتا اسے قربانی نہیں کی. اب جس نے قربانی کی وہ چیز جو اس کا امتحان تھی اس کو اس نے دے دیا، نچھاور کر دیا، اس کے صلے میں اس کو کیا ملے گا؟ وہ شخص تو اتنا ضرورت مند ہے کہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اسے کیا ملے گا؟ اللہ کا قرب ملے گا. قربانی کا مقصد اللہ کا قرب پانا ہے، اور قربانی کی روح کیا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز یا اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ اس اصول کو دیکھیے، ہر جگہ نظر آئے گا. مثلا آپ جو یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کو یہاں پہنچانے میں کسی نے کوئی قربانی کی ہے؟ کی ہے کسی نے کوئی قربانی کہ نہیں کی؟ آپ کے ماں باپ نے یا آپ کے رشتہ داروں نے یا آپ کے کسی نے کی ہوگی نا. آپ کی امی ہو سکتا ہے بہت بیمار ہوں، ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہو. آپ کے بچے ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے مال کی بہت ضرورت ہو اور جاب کی ضرورت ہو اس وقت، اور آپ وہ چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوں علم حاصل کرنے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل قربانیاں. اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ کسی کی قربانی سے ملتی ہے. دیکھیں، ہر لفظ کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے نا اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. قربانی کا لفظی معنی کیا ہے؟ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے کر دوسرے کے آرام کی خاطر اپنا آرام اور دوسرے کی ضرورت کی خاطر اپنی ضرورت کو قربان کرنا، دے دینا، خود پر دوسرے کو ترجیح دینا. اسلامی اصطلاح میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کائنات میں قربانیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں. میں ایک دو مثالیں آپ کو دوں گی، پھر آپ خود بھی سوچئے ذرا. مثلا سمندر قربانی کرتا ہے، اپنا منو ٹنو پانی ہوا کو دیتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہے ہوا اور بادل بنتے ہیں. اگر سمندر پانی دینے سے انکار کر دے پھر کیا ہو؟ بارش برسے؟ نہیں برسے. اچھا، بارش برستی ہے، بارش جو کل تک بادلوں میں ہوا میں اڑ رہی تھی، اتنی اونچی جگہ سے سیر کر رہی تھی، اب کیا ہوا؟ زمین پر جب پڑی تو زمین کے اندر جذب ہو گئی، گم ہو گئی نا. وہ کہے نہیں، میری تو شان اتنی بلند ہے کہ میں ہزاروں میل تک اتنی اونچائی پہ اڑتی رہی ہوں، اب تو مجھ کو کہتے زمین میں چلی جاؤ، میں تو نہیں جاتی. فصلیں سیراب ہو سکتی، زمین زرخیز ہو سکتی، مردہ زمین زندہ ہو سکتی؟ نہیں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں، بیج ہے، ایک بیج جب اپنے آپ کو قربان کرتا ہے کیا نکلتا ہے اس میں سے؟ زمین کیا دیتی ہے؟ ایک پودا نکلتا نا اس سے. اگر بیج کا میں نے نہیں قربان ہونا، میں نے بیج ہی رہنا ہے، وہ اپنی اکڑ قائم رکھے، وہ نہ جھکے، وہ زمین کے اندر جانا گوارا نہ کرے، کیا ہوگا؟ بیج بیج ہی رہے گا، اسے دوسری زندگی نہیں ملے گی. اور اگر وہ قربان ہو جاتا ہے تو اس کو پودے کی شکل میں کتنا بڑا ریوارڈ مل جائے گا. اس کی ذات، اس کی انا، اس کی شخصیت تو گئی، لیکن جو کچھ اگا وہ کتنا بڑا تھا، کتنا زیادہ تھا. وہ بیج بیج رہتا تو کچھ دن تک اس کو گھن لگ جاتا، کھایا جاتا، لیکن جب وہ پودے کی شکل میں، اور آپ دیکھیں مثلا ایک گٹلی سے جب ایک پورا درخت اگتا ہے تو اس درخت کی شکل میں جو کچھ سامنے آتا ہے، کیا وہ بیج سے کچھ بڑا ہوتا ہے؟ اس کا ریوارڈ کیا ہوتا ہے؟ اس قربانی کا ریوارڈ کیا ہے؟ مثلا پانی اگر ہوا میں ہی اڑتا رہتا بادلوں میں تو اس کا کیا ریوارڈ تھا؟ کوئی ریوارڈ نہیں. جب وہ زمین میں گیا تو کسی پودے کی شکل میں باہر آیا، ایک پودے کو، ایک فصل کو پروان چڑھانے، پھر سٹور ہو گیا زمین میں، وہاں سے انسانوں نے پیا، جانوروں نے پیا، کتنے اس کے فائدے نکلے. اسی طرح ایک بیج نے قربان ہو کر ایک پورے درخت کو جنم دیا، جب وہ درخت بڑھا تو اس سے کتنے پھل نکلے، کتنے پھول نکلے، کتنی اور زیادہ چیزیں سامنے آئیں.
ریوارڈ کتنے گنا زیادہ بڑھ گیا، افادیت کتنے گنا زیادہ ہو گئی. تو بالکل اسی طرح جب بھی کوئی قربانی کرتا ہے بظاہر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب قربانی کے موقع پر ہم جانور قربان کرتے ہیں تو کچھ عقل پرست لوگ، عقل پرست کیا کہتے ہیں؟ پیسے ضائع کر رہے ہو. پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ خون برباد ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، زمین میں جا رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا، اس کی قدردانی ہوگی. اور جو زمین پر بھی جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جانوروں کا خون زمین میں جا کے کیا کرتا ہے؟ کھاد بن جاتا ہے زمین کی، ضائع نہیں ہوتا زمین پہ گر کے بھی، اس کی بھی زمین کو ضرورت ہوتی ہے. مثلا میرے پاس یہ کتاب ہے یا میرے پاس یہ کاغذ ہے. کاغذ کیا تھا پہلے؟ ایک درخت تھا، ایک درخت تھا. یہ اپنی شکل، اپنا رنگ، اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی آئیڈینٹی قربان کر کے کیا بنا؟ ایک کاغذ بنا. اور کاغذ بن کے اس کو کچھ نہیں ملا، اس کا سب کچھ ختم ہوا، اس کو کچھ نہیں ملا. کیا اس کی شان بڑھ نہیں گئی؟ بڑھی کہ نہیں؟ اس کو اتنے معزز کام کے لیے چن لیا گیا کہ اس پہ لکھا جا رہا ہے، علم کا کام ہو رہا ہے اس پر. اور قربانی کی کوئی مثال؟ اچھا، یعنی قربانی کے خون کو بھی اگر آپ پراپر جگہ پر ڈالیں، جیسے گھر میں اگر پودے وغیرہ ہیں، تو پھر آپ دیکھیں اس کا پھل کتنا آتا ہے. اس میں پروٹین بھی میرا خیال ہوتی ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہے، غذائیت ہوتی ہے. اب وہی دیکھیں نا، ایک خون انسانی جسم کو یا جانور کے جسم کو چلتا پھرتا رکھتا ہے. جب وہ پودے پہ جائے گا تو ایک دوسری شکل میں، دوسرے کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے اس کو سینچے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. پھر اسی طرح جو جانور کی اون ہے، کھال ہے، بال ہے، ہڈی ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ضائع ہوتی ہے؟ کتنے لوگوں کو کام ملتا ہے، کتنے لوگ جانور پالتے ہیں، کتنے قصاب جو ہیں ان کو مزدوری ملتی ہے، کتنے کھالوں میں نمک لگاتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، فیکٹریوں میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. کتنی انڈسٹری بڑھتی ہے، کتنے لوگوں کو کام مل جاتا ہے. پتہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ جب قربانی کی عید آتی ہے نا، کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کیا فائدہ پیسے ضائع کرنے کا، غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس پیسے سے ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا، ایک شکل ہے غریبوں کی مدد کی کہ آپ ان کو ایزی منی دے دیں. ایزی منی کیا ہے؟ بکرا ذبح کرنے کی بجائے کیا کریں؟ بکرے کے پیسے جا کے کیش ان کے ہاتھ میں دیں، چاہے نشہ کریں، چاہے وہ کچھ کریں، وہ ہر سال بس صرف انتظار میں ہو قربانی کی عید آئے گی، ہم کو مفت کے پیسے ملیں گے، اور گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، کیبل کنیکشن لگوائیں گے. ہاں، ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ قربانی کریں، غریبوں کو گوشت دیں، وہ گوشت کھائیں، پھر اس کے بعد وہ آئیں، کھالیں، اٹھائیں، ان کو نمک لگائیں، فیکٹری میں کام کریں، جانور پالیں، ان کو چارہ کھلائیں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ پیسے کمائیں. کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ ان کو جا کے بس ایزی منی دے دینا، یا ان کو بھی ایک ایکٹیویٹی میں شریک کرنا؟ آؤ سب کام کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. ایک قربانی کے ساتھ آپ دیکھیے کتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، کس کس کو جاب ملتی ہے، کس کس کو کام ملتا ہے. کسائی تو بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے تو جو جانور پالتا ہے چرواہا ہے. پھر چرواہا اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ جو ان جانوروں کو رسیاں باندھی جاتی ہیں، وہ رسیاں باندھنے والے، سنگلیاں بنانے والے. ٹھیک ہے، پھر جو شہروں میں جو چارہ لے کر آتے ہیں، ان چارہ والوں کا کتنا، جو چند دن بھی جانور جو شہر میں رہتے ہیں، کتنے لوگوں کو وہاں سے بزنس مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب کاٹنے کا موقع آتا ہے، کتنے کسائی ایک دن میں اچھے خاصے پیسے بنا لیتے ہیں ایکسٹرا. پھر اس کے بعد جو کھالیں ہوتی ہیں یا اون ہوتی ہے، اگر اون ہی الگ کر لی جائے اور اون کی ایک مثلاً یہ جرسیاں بنانے کی ایک فیکٹری لگائی جائے، صرف ایک جرسی کے بنانے سے کتنے لوگوں کو اس میں کام ملا، کتنے لوگوں نے یہاں کاروبار کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لیدر انڈسٹری میں کتنے لوگوں کو کام ملا. تو آپ ذرا سوچتے جائیں
کہ اس ایکٹیویٹی سے، یہ جو عید قربان ہے، جو بڑی عید ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں جانور ذبح کرنے سے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے. نہیں، ویسے بھی تو آپ دیکھیں عام طور پر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو غریبوں کو گوشت بھیجتے ہیں، اور کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں گوشت نہیں پکتا، یا صرف بڑا گوشت پکتا ہے، یہ کبھی ہفتے میں ایک دفعہ، کبھی مہینے میں ایک دفعہ. ترکی میں ہمیں خود اتفاق ہوا جانے کا، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. اصل میں یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا، تو ہم بھی پڑھنے والے اسٹوڈینٹس تھے، تو ہم نے پوچھا ایک طالب علم سے کہ گوشت کہاں ملتا ہے اور کیا بھاؤ ہے. کہتے سچ پوچھو تو مجھے نہیں پتا بھاؤ کا، اور نہ پتا ہے کہاں ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہتا ہے کہ اگر آپ یقین کریں تو ہم صرف بقرہ عید پہ گوشت کھاتے ہیں. میں بہت چونکی کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے. کہتے ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں، ہم تو بمشکل اپنی فیس پوری کرتے ہیں. پھر ایک دور دراز علاقے میں اس کا گھر تھا، پھر ہم اس کے گھر کے واقعی وہ اینٹ پتھر جوڑ کے اور اس طرح، لیکن اتنا ماشاءاللہ کمیٹڈ ینگ بوائے جو بہت ہی بریلینٹ اور پڑھ رہا ہے اور بہت اچھے اس کے خیالات اور سب. ہوا یہ کہ ترکی میں برقع نہیں ہے نا اتنا عام، تو اس سے ہماری جان پہچان کیسے. میں اسی طرح اپنے پورے پردے میں تھی، میں اور میرے ہسبینڈ کہیں جا رہے تھے تو وہ آ کے پوچھنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہ جو پہنا ہوا ہے. اور اتفاق ہی اس کو عربی آتی تھی کچھ، ورنہ ٹرکی ہمیں نہیں آتی، ٹرکش تو بات نہیں ہو پا رہی تھی. تو اس نے کہا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ ہم نے کہا ہمیں یہاں کی زبان نہیں آتی، تو اگر آپ ہمارے گائیڈ بن جائیں تو ہمیں کچھ چیزیں چاہیے، میوزیمز دیکھنے ہیں، ہمیں اس شہر جانا ہے. تو اس نے کہا کہ موسٹ ویلکم، میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. پھر ہم نے اس سے اسی میں پوچھا فلاں چیز کہاں سے ملتی ہے، فلاں کیسے ہوتا ہے، فلاں. تو اسی گفتگو میں اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ہاں تو بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں واقعی سال میں ایک آدھ دفعہ ہی گوشت کھایا جاتا ہے. وی کانٹ افورڈ. ایسے میرے دل پہ لگی بات کہ ہمارا حال کیا ہے. ہمیں دال نہیں پسند، ہم کو سبزی نہیں پسند. بچے عام طور پہ سبزی دال پسند ہی نہیں کرتے، چاہے وہ گوشت نہ بھی کھائے لیکن سبزی دال بھی نہیں کھاتے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ان دنوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ ذبح کریں، وہ قربانی کریں، اور پھر ہر کوئی کھائے، سب تک پہنچایا جائے. کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جو یہ موسم آتا ہے نا، طرح طرح کی بحثیں چھڑ جاتی ہیں. نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. بھئی سارا سال کدھر ہیں آپ؟ سارا سال غریبوں کی مدد کیا کریں. آپ کو قربانی کی عید پر ہی غریب کیوں یاد آتے ہیں اتنے زیادہ؟ کہ آپ کہتے ہیں قربانی روک کر ان کی مدد کرو. اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں کا مجموعہ تھی. سب سے پہلی قربانی تو خود انہوں نے اپنی ذات کی دی تھی. کیسے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، کہا میں نے حوالے کر دیا. یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے. اپنی انا کی قربانی، اپنی مرضی کی قربانی، اپنی سوچ کی قربانی. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، ٹھیک ہے مجھے یہ پسند ہے. اس وقت سو جاؤ سو جاؤ، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. کھانے کا حکم ہے کھاؤ، نہیں کھانا روک لو، نہیں کھانا. اچھا پھر کہا گیا اللہ تعالیٰ کی خاطر انہیں آگ میں کودنا پڑا، اور وہ اس کے لیے خوشی سے تیار ہو گئے. ہم جیسا ذرا کوئی ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کتنا واویلا کرتے ہم. اس کو فون کرتے، اس کو خط لکھتے، اس کے دروازے پہ جا دھمکتے اور کہتے دیکھو اب میرے ساتھ دین کے رستے میں ہو کیا رہا ہے. اب تو اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو ہم تو لٹ گئے. نہیں، اس طرح تھوڑی دین کے کام ہوتے ہیں. بات بات پہ پریشان ہو گئے، بات بات پہ رونا دھونا شروع کر دیا، بات بات پہ شکایتیں لے کے پہنچ گئے، بات بات پہ ادھر ادھر لوگوں کو پریشان کیا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. ہم جب سے اس دین کے رستے پر آئے ہم کو تو بڑی آزمائشیں آ رہی. ایسے نہیں کام چلتا. اس کے لیے کیا ہے؟ چھوٹی پریشانی ہو کہ بڑی پریشانی ہو، چھوٹا دکھ ہو کہ بڑا دکھ ہو، کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ نماز، فوراً جھک جانا، فوراً اللہ سے مدد مانگنی. جب ہم نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا تو پھر شکوے کس بات کے؟ ہاں پھر تو سب اسی سے ہے. اور کیا قربانی کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ جی ہاں، بیوی اور بچے کی قربانی. ان کو چھوڑ آئے تھے بالکل دور دراز کے علاقے میں کہ پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہوگی. اپنی بستی، اپنے والدین، اپنا علاقہ، اپنا سب کچھ چھوڑا. کسی نے بہت اچھی بات لکھی بیچی ہے، دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1+1 2 ہی ہوتا ہے. اگر ہم 1 اور 1 کے بیچ سے پلس کو ہٹا دیں تو ہمیشہ 11 پڑا جائے گا.
اگر 1 + 0 کریں تو 1 ہوگا. اور پھر انہوں نے ایک اور ایکویشن لکھی 1 + 0 + 0 + 0. لیکن اگر ہم ان سب کو پلس کے بغیر دیکھیں تو 1110 پڑا جائے گا. سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ تو یہ جو بیچ کے نشان ہے نا پلس کے، ان کو ہٹاتے جائیں تو آپ قریب ہو جائیں گے. رہے گا کچھ نہیں آپ کو، 0 0 0. یہ بھی دے دیا، یہ بھی یہاں سے بھی خالی، یہاں سے بھی خالی، یہاں سے بھی خالی. اور آپ ایک تھے تو کیا بن گئے؟ 10 بن گئے، 100 بن گئے، 1000 بن گئے، اور بڑھتے چلے جائے. ایسے ہی درجے بڑھیں گے آخرت کے. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے والے بنے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس لیے کہ جب دیں گے تو اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا. اللہ تعالیٰ رکھتا کچھ نہیں ہے. جب ہمارا دل جب تنگ ہوتا ہے نا، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، گن گن کے نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کے دے گا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسما لا تو کی فیو کا علیہ کی، لا تو کی فیو کا علیہ کی. تو کی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے. پاؤچ یا پوٹلی، ٹھیک ہے، یہ اس کو بند کر دیا، اس کو بکا کہتے ہیں نا. یہ ہے تو کی. اب یہ ایک سمبل ہے. بند کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو کی فیو کا علیہ کی، مت اس کو باندھ باندھ کے رکھو ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارا رزق تم پہ بھی باندھ دیا جائے گا. اسے باندھ کے نہ رکھو. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھا لا تو کی فیو کا علیہ کی. اچھا، آپ کے خیال میں یہ اتنی خوبصورت تھیلی کس کے لیے ہیں چیزیں اس میں؟ یہ میرے سفر میں میرے ساتھ ہوتی ہے، ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی ہے. چھوٹا موٹا چینج میں اس میں رکھتی ہوں، جو بھی چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کوئی آ جاتے ہیں، وہ کوئی ایسا تحفہ بھی لے آتے ہیں جو میں خود نہیں استعمال کر سکتی لیکن وہ دوسروں کے بڑے کام کا ہو سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز. تو جو بھی مجھے گھر میں ایسی چیز نظر آتی ہے نا جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ استعمال نہیں ہو رہی ہے، کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیز میں اس میں ڈال کے رکھتی ہوں. اچھا، جہاں جہاں جن رستے، کراچی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ہم جن رستوں سے گزرتے ہیں نا، وہاں کوئی نہ کوئی کھٹکانے والا آ جاتا ہے، وہ گاڑی پہ کھٹکاتے. تو اس میں سے میں پھر ان بچوں کو نکال کے چیزیں چھوٹی چھوٹی دیتی رہتی ہوں، جو کچھ بھی چھوٹا موٹا ہوتا ہے. اچھا، کچھ بچے تو اتنا پہچانتے ہیں، وہ تو آ کے کہتے باجی السلام علیکم. اچھا، کل ہی ایسا ہوا کہ جب میں آ رہی تھی رستے میں تو ایک بچہ کہتا ہے آ کے باجی سلام کرنے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک لمبا اشارہ آتا ہے وہاں پر، تو جب وہ اشارہ قریب ہوتا ہے نا تو میں اس کو کھول لیتی ہوں اور پھر اس میں سے ایک ایک دو کیوں بےچارے دھوئیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کچھ کھایا ہوتا ہے کہ نہیں کھایا ہوتا. اور پھر مافیا بھی بہت ہے کہ لوگ ان سے بیگنگ کرواتے ہیں. اگر ان کو پیسے دیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ان سے چھین جاتے ہیں، ان سے چھین بھی لیتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ نہیں کس طرح کی روکھی سوکھی کچھ ملتی یا نہیں ملتی، تو پھر یہ لوگ کھا نہیں سکتے. تو چھوٹا سا بسکٹ، چھوٹی چھوٹی چیز، بڑی میں چیز خود کیری بھی نہیں کر سکتی، اٹھا بھی نہیں سکتی، تو اس کو پھر چھوٹا سا ڈال لیا، پھر اس کو خالی کر لیا. پھر اس کے بعد یعنی جیسے میں اپنے اور چیزیں روز نکالتی ہوں نا باہر، تو شام کو اس کو بھی نکال لیتی ہوں. تو جیسے اور چیزیں پیک کرتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا تھوڑا پیک کر لیا. خوبصورت اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دینے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو صرف خراب چیزوں میں نہیں ڈال کے رکھتے یا صرف خراب چیزیں نہیں دیتے. اور اس میں جو سویٹس بھی ہیں وہ بھی دودھ اور اس کی بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو ہم خود کھا سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، صرف اس کو عمل سے آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے، یہ آپ کے چلتے پھرتے یہ کام ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو باندھ کے نہ رکھو، لا تو کی فیو کا علیہ کی. اور جو بات ہو رہی تھی دینے والی، اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو اپنی ہیبٹ نہیں بنائیں گے نا، ہیبٹ نہیں بنائیں گے، دل کھلا نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں. ایک میرا سوٹ مجھے بہت پسند تھا، میں نے اس کو رکھ لیا، میں نے کہا اچھا یہ میری یادگار ہے. پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ وہ یادگار کدھر لے کے جانی ہے، کہاں اس کو لٹکانا ہے، کہاں اس کو شو پیس میں کہیں رکھنا ہے. تو جب گھر اگلا ہے، آگے کا گھر ہے، تو اس کو دے دینا چاہیے تاکہ وہاں جا کے مل جائے. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ سامان بک کراتے ہیں نا، یعنی جو کچھ بھی تھوڑا بہت دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائیں گے بھی. مجھے یاد آ رہا تھا کہ
عموماً جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں یا کوئی قربانی کرتے ہیں نا تو اس وقت ہمارا دل ہول جاتا ہے کہ ہائے گئی. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر نا تھوڑا سا اس کو باندھ لیتے ہیں، نہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو بھی دیں گے وہ ملے گا ضرور. اگر ہمیں یقین ہو کہ ضرور ملے گا تو ہم کبھی بھی نہ روکیں. کیسے؟ اس بات کو مجھے اس طرح سمجھ میں آتا ہے، جیسے آپ نے اگر کبھی باہر سفر کیا ہو تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہی انٹر ہوتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ، ٹرمینل میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سے آپ کا سامان بک کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے. اور پھر جب آپ دوسرے شہر میں اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ کا سامان آپ کو مل جاتا ہے. وہ آپ کو بک کرتے وقت ٹیگز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، یعنی رسید دیتے ہیں ایک طرح سے، اور کہتے ہیں کہ آپ جب اترے تو آپ اپنا سامان لے لیں. اور وہ پھر نمبر ٹیلی کر لیتے ہیں، یہی سامان تھا نا آپ کا، وہ چیک کرتے ہیں وہی سامان ہے تو پھر وہ دے دیتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات پہ سوچتی ہوں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں نا تو وہ بک کرا دیا نا سامان. دینے کو کیا سمجھا کریں؟ یہ بک ہو رہا ہے، یہ کہیں نہیں جا رہا، یہ میرا ہی ہے، یہ بیگ میں رہے یا ادھر جائے یہ میرا ہی ہے، کسی اور کو نہیں جا رہا، یہ مجھے ہی جا رہا ہے، میرا ہی فائدہ ہے، بک ہو رہا ہے بس. اچھا بکنگ کرا دی سامان کی، جب کل جا کے لینا ہے تو وہ رسید چیک نہیں کریں گے؟ یہی دیا تھا نا، جو دیا تھا لے لو. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. یہی والی قربانی کی بات ہے کہ جب کوئی چیز ہم دیتے تو ہمیں لگتا ہے ضائع ہو گئی، چلی گئی، گر گئی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، لیکن وہ فنا نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم کسی چیز کے جانے پہ روتے بھی بہت ہیں، کسی قربانی کو کر کے پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا مجھے یاد آتا ہے کہ میری بیٹی میرا خیال 3 سال کی تھی یا ایسے ہی تھی کوئی اس کی عمر، تو میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس کو میں ساتھ لے گئی کچھ عرصے کے لیے. تو اس نے شاید پہلی دفعہ اتنا لمبا سفر کیا تھا. اس کے کچھ کھلونے تھے جو ایک بیگ میں تھے، تو بچوں کو اپنے کھلونے سے بہت پیار ہوتا ہے نا. بیگ میں کھلونے تھے تو میرے سے سامان ہمیشہ اتنا اٹھا نہیں، تو میں نے بیگ بک کرا دیا. اچھا اب جو بک کرایا میں نے، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں دے رہی ہیں، ادھر بکنگ ہو رہی ہے اور کیا چکر ہے. تھے بھی یہ اور میں دونوں ہی تھے اس وقت سفر میں. اچھا جب بک کرایا تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ بیگ تو وہ بیلٹ پہ جا رہا ہے، وہ اس نے رونا شروع کر دیا. اچھا وہ اتفاق یہ کہ بیلٹ ذرا سی آگے چلی اور گڑام وہ نیچے پیچھے کہیں پھینک دیتے تھے، وہاں سے وہ آگے جہاز پہ لے جاتے تھے. اس نے اتنا شور مچایا کہ وہ بیگ لے گئے، وہ بیگ لے گئے، وہ بیگ لے گئے. اب میں اسے سمجھاؤں کہ جب ہم وہاں اتریں گے جا کے تو پھر وہاں سے ہمیں مل جائے گا، لیکن اس کو اس وقت بچہ تھے نا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. خیر بہرحال ہم جب جا کے اگلے ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پر انہوں نے سامان ہمارا دے دیا. تو اب میں یہ سوچتی ہوں کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا تو دے کے کبھی دل تھوڑا نہ کریں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہائے چلا گیا اور لے لیا. کوئی بھی چیز جو اللہ کے راستے میں آپ دیں بظاہر وہ جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اور یہ جو ہر سال ہم سے قربانی کی عید کروائی جاتی ہے نا، ہر سال ہم کو کرنی پڑتی ہے قربانی، جو بھی صاحب استطاعت ہے، اس کے پیچھے بھی روح، مقصد اور فلسفہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ ایک ریچول بنائے کہ جانور قربان کریں، جو واقعی عقل کہتی ہے اس کو قربان کریں گے، بیچارے کے اوپر چھری پھرے گی اور پھر خون نکلے گا اس کا، اور پھر کیا حاصل، کیوں اتنا گوشت اکٹھا ہو رہا ہے. یہ سب عقل کی باتیں. جو قربانیاں محبت میں کی جاتی ہیں ان کو گنتے ہیں کبھی آپ؟ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی کرتے ہیں نا، تو گنتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، وہاں عقل استعمال کرتے ہیں. ایک کارڈ جو آپ 100 روپے یا 150 روپے میں بعض اوقات خرید لاتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ اگر آپ اس وقت حساب کرنے بیٹھ جائیں کہ اس سے تو 10 مزدور کھانا کھا سکتے تھے، میں نے کیا کیا، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن جب اللہ کے راستے میں کچھ دینے کی بات آتی ہے اور خصوصاً ایک ریچول ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دس از اے ویسٹ آف منی. ٹھیک ہے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ ہم نے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو پڑھے ہیں اور اس میں ہم نے صحابہ کرام کا طرز عمل یہ دیکھا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا فی سبیل اللہ دے دیتے تھے، اور فقر و فاقہ میں بھی انہوں نے زندگی بسر کی. وہ اعتدال کی زندگی کیوں نہیں بسر کرتے تھے کہ کچھ اپنے پاس رکھیں اور کچھ دوسروں کو دے دیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے، اٹس انٹیلیجنٹ کوشچن. بات یہ ہے کہ ہر دور کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک سٹائل بھی ہوتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو
ایمرجنسی کے بھی ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں، کچھ کام آپ سے زیادہ قربانی مانگتے ہیں. وہ جو دور تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، ان کی اٹ موسٹ خواہش کیا تھی کہ یہ دین زیادہ سے زیادہ آگے پھیلے، اور وہ اس راستے میں اپنا سب کچھ دیتے چلے جا رہے تھے تاکہ دین آگے پھیلے. آپ کسی کو کچھ کھلائیں گے، کسی کا بھلا کریں گے، کسی کے کام آئیں گے تو تبھی دین پھیلے گا نا. کرسچن مشنریز کی کوششوں سے اس وقت کرسچینٹی دنیا کا مذہب نمبر 1 ہے تعداد کے اعتبار سے. اور ان کا نام کیا ہے زندگی میں، وہ کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے اندر کیا چیز ہے، ان کا موٹو یا ان کا شعار کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت. وہ اپنے گھر بار قربان کرتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے ہیں، اپنی عیش و عشرت کی زندگیاں قربان کرتے ہیں، اور کہاں کہاں جنگلوں میں جا کے وہ اپنی کرسچینٹی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. اپنے گھر سے پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. مدر ٹریزا کی مثالیں ہم سب بہت فخر سے دیتے ہیں اور ان کو اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں، صرف شخصیت پرستی کی حد تک، ویسے نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں نے قربانیاں کر کے اپنے دین کو کتنا پھیلایا. آپ کیا مدر ٹریزا سے پوچھیں گے کہ وہ اعتدال کی زندگی کیوں نہیں بسر کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کچھ لوگ قربانی نہ کریں یہ دین آگے نہیں پھیلتا، اور ان کو عام لوگوں سے زیادہ قربانی کرنی پڑتی ہے. صحابہ کرام چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے جنہیں چنا. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا، کبھی سوچا آپ نے کہ وہ لوگ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور پھر وہ مدینہ والے ساتھ شامل ہوئے، ان میں سے ایک ایک کہاں ہے؟ حضرت بلال کی قبر کہاں ہے بتائیں گے آپ؟ حضرت بلال کہاں دفن ہے؟ شام میں. عقبہ بن عامر کہاں دفن ہے؟ مصر میں. اور اسی طرح بہت سارے صحابہ. حضرت عبداللہ بن عباس کہاں دفن ہے؟ طائف میں. کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. ایسے کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس لیے ہوا؟ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اکٹھے تھے، آپ سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی محبتیں جگہوں اور وقتوں اور چیزوں سے نہیں باندھی تھیں. ان کی محبتیں آخرت کے لیے تھیں، اللہ کے لیے تھیں. ان کی سب تمنا اور امیدوں کا مرکز جنت تھی. وہ اس کے سوداگر تھے. اس لیے انہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ دیا، کسی چیز کو روک کے نہیں رکھا. اور پھر جب دین پھیل گیا تو کیا انہی لوگوں میں سے کچھ پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب دینے والے بہت تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا؟ ایسے صحابہ کرام جنہوں نے ایک وقت میں سب کچھ دیا. ایک وقت ان کے پاس ایسا آیا کہ کوئی لینے والا نہیں تھا، ان کے پاس بہت کچھ تھا. حضرت ابو ہریرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اتنی قربانی کی کہ دن رات آپ کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے تھے، یاد کر رہے ہوتے تھے. اب اس کے بعد وہ گورنر بھی بنے اور ان کے پاس دنیا بھی آئی، اور اسی طرح باقی لوگوں کے پاس بھی. لیکن وقت وقت کی بات ہے. تو جس وقت کی آپ مثالیں پڑھ رہے ہیں اس وقت کی ضرورت تھی. کیا ضرورت؟ کہ دین کے لیے اتنی قربانیاں کی جائیں. لیکن جب دین کا کام ہو گیا، دین پھیلنے لگ گیا، اسٹیبلش ہو گیا، پھر اس طرح کی قربانیاں نہیں کی گئی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بائی چوائس اتنا آخرت سے دل لگا لیا تھا کہ دنیا کی کسی چیز کی ان کے نزدیک کوئی امپورٹنس تھی نہیں، کیونکہ وہ رول ماڈل تھے نا. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ذرا بھی دنیا کی طرف جھکیں گے تو لوگ کئی گنا آگے نکل جائیں گے. چلیے کیونکہ وقت ہو چکا ہے اب اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیں، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ.